جی ماشاء اللہ، محدث اعظم ہند مشن ترسالی برانچ کی جانب سے آج اس کے فیس بک پیج پر خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم عرس مبارک کے موقع پر آج یہ لائیو پروگرام ناظرین کے سماعتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی توفیق الہی سے جہاں تک ممکن ہوگا سیدنا خواجہ بزرگ کی بزرگی کے تعلق سے کچھ بارگاہ حضرت امام الاولیاء سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اپنی غلامی کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی انشاءاللہ سعادتیں حاصل کریں گے۔ اس سے قبل کہ ہم مرشد ہندوستان خواجہ خواجگان سیدنا مرشدنا مولانا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ خلوص پیش کریں۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں محدث اعظم ہند مشن کے اس پیج پر، اور سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم ابتدا کریں گے حمد باری تعالی سے۔ میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ آپ اپنی پیاری آواز میں حمد باری تعالی سے ہماری اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو آواز ابھی آ رہی ہے نا میری کلیئر؟ جی جی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفیع زمانہ زمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلے تو معذرت خواہوں جو دیکھنے والے ویورز ہیں کہ ہم نے 10 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا اور جو ہے کافی دیر ہو چکی، اس لیے میں معذرت خواہوں آپ سب سے۔ میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ چند شعر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش خدمت کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں محدث اعظم مشن ترسالی برانچ کا کہ اس فقیر کو آپ نے اس لائق سمجھا کہ آپ کے پیج پر جو ہے لائیو آنے کی سعادت حاصل کر سکا۔ بڑے درود پاک پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دلوں میں عشق نبی کی لگن اگر نہ لگے، یہ ایسا سجدہ ہے جیسے زمین پہ سر نہ لگے۔ ظہوری میری دعا تو یہی ہے شام و سحر، میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے، میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ اور حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ ہو نہیں سکتا کبھی میرا رزق حرام، کیونکہ میرا گھر آپ کے ٹکڑوں پہ پلا کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسینیوں کی جزا لا الہ الا اللہ، یزیدیوں کی سزا لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا 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 کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جل جلالہ وجل شانہ. سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ تعالی. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنی محبتوں کا نذران خلوص پیش کریں اور ایک نعت پاک کا ہدیہ بھی ہمارے ناظرین کے روبرو آپ ارشاد فرمائیں. جی میں پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا مشہور زمانہ کلام ہے ماشاءاللہ، جس جو نعت کا جو شوقین ہوگا جو سنتا رہتا ہوگا اس نے یہ کلام سنا ہوگا. میں چند اشعار پڑھنے کی شہادت حاصل کرتا ہوں. نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. اس میں جو لفظ کمال ہے اس پر میں آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا کہ لفظ کمال کا جو استعمال ہے کلام میں شاعر نے کس طرح کیا ہے. نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر خیال آیا کمال آیا، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر خیال آیا کمال آیا. تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال خیال آیا، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. اور غرور غوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، غرور غوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے،
وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، اور عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی جن سے لرزا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے قیصر و کسریٰ جن سے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا واہ واہ، کمال سبحان آیا۔ اور ماشاءاللہ اس کلام کے سب شعر جو شعر ہے وہ ماشاءاللہ بڑے خوب ہے، لیکن یہ جو لاسٹ کا شعر ہے وہ میرا پسندیدہ، اور انشاءاللہ میرا جہاں تک گمان ہے اس کلام کو جو سنتا ہوگا اس کا یہی شعر سب کو بہت پسند آتا ہوگا۔ سماعت فرما لے۔ نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو سائم سبھی گئے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا، مگر سبحان جو اللہ، آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ تعالی۔ ضرور۔ جیسا کہ آج کی یہ مقدس محفل جو محدث اعظم ہند مشن ترسالی بھالوت کے فیس بک پیج کے ذریعے لائیو کی جا رہی ہے، ایک بہت ہی عظیم الشان شیخ کامل کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میں آپ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت انشاءاللہ حاصل کروں گا، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ جی بالکل الحمد۔ جی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ آمنت سبحان اللہ۔ بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ امام الاولیاء، پیشوائے اتقیاء، خواجہ خواجگان، سیدنا مرشدنا سندنا و مولانا خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے سے قبل میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر گنبد خضرا کے مقیم ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت سے درود پاک کا ہدیہ نیاز پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
حضرت ظہوری صاحب نے بہت ہی بہترین بات اپنے اشعار میں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ اور یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جب بھی غم کے مارے ہوئے کچھ اشک بہا دیتے ہیں۔ اور ہمارے شیخ غوث زمانہ امام ہمام مرشد الانام حجت الایمان والمومنین حضور شیخ الاسلام والمسلمین شاہ سیدی سندی مرشدی مولائی سید محمد مدنی اشرفی جیلانی مد ذلہ النورانی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ۔ حقیقت میں یہ اشعار امام المتکلمین سید المحدثین سیدنا امام المحدثین سیدنا محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے ہیں، مگر ہمارے شیخ اکثر اپنی گفتگو میں ان اشعار کو ارشاد فرماتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ان اولیاء اللہ اور ان بزرگوں کا ذکر کرنے سے یقیناً فائدہ ہی فائدہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعر میں بہت ہی بہترین پیغام دیا ہے۔ فرماتے ہیں خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ، دم بھر کے دیکھنا۔ اور ہمیں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے اس شعر میں حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی کہ ہم اپنی زندگی کو خواجہ خواجگان کے نقش قدم پر چلانے کی اور ان کے نقش قدم میں ڈھالنے کی کوشش کریں، ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، تو یقیناً ہمیں بھی حضرت خواجہ بزرگ کے فیضان کا صدقہ ضرور عطا کیا جائے گا۔ آج جیسا کہ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائی جا رہی ہے، ہم آپ کے فیض و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے ہم حاضر دربار ہیں، تو اس بارگاہ پاک میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ خلوص ہم پیش کر رہے ہیں، مگر ان کی تعریف، ان کی توصیف اور ان کے مقام کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں جبکہ ان کی شان حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کو جاننے پہچاننے کے لیے ہم کوتاہ فہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی کو ایسے جانا کہ سارے ہندوستان کے پیروں کا پیر اور میروں کے میر، خواجہ خواجگان مرشد ہندوستان عطائے رسول نائب النبی فی الہند سیدنا خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بارگاہ سے رسول پاک کی خیرات ملی ہے، اس بارگاہ والا شان کے دولے کا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے خواجہ اجمیر کی جھولی بھری، جس بارگاہ والا شان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معین الدین جیسے عظیم الشان شیخ الہند اور مرشد ہند کا بھی، جس کو اللہ نے مرشد ہونے کا شرف عطا فرمایا،
وہ سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی نیشاپور کے قصبے ہرون کو آپ کی جائے پیدائش ہونے کا فخر اور شرف حاصل ہے۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے جس کے تعلق سے بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے اغواس، بڑے بڑے اقطاب نے، بڑے بڑے افراد نے جن کی شان میں قصائد اور جن کی مدحگوئی کی، جن کی تعریف توصیف کر رہے ہیں، وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ولایت جس کو کہتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں یہ دو طرح سے ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ولایت وہبی اور ایک ہوتی ہے ولایت کسبی۔ کچھ محنت کر کے، مشقت کر کے، عبادت و ریاضت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنی ولایت سے مالا مال فرماتا ہے، اور کچھ ایسے بندگان خدا ہیں کہ جن کو ماں کے شکم سے اللہ تبارک و تعالی ولی بناتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں ہم جن کو صوفیہ کہتے ہیں، کچھ مجذوب ہیں، کچھ سالکین ہیں، کچھ ابدال ہیں، کچھ نقبہ ہیں، کچھ نجبہ ہیں، کچھ اصفیاء ہیں، کچھ اتقیاء ہیں۔ یہ جتنے اولیاء کاملین ہیں، سارے اولیاء کاملین ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ مقام و منصب اور مرتبہ ہے، مگر اللہ اکبر، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ایک بہت منفرد اور بہت اعلیٰ قسم کا مقام ہے۔ ایک ایسی ذات جو مستجاب الدعوات ہے، جن کو رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، جن کی ہر دعا قبول، جن کی ہر عبادت قبول۔ صاحب سیر الاقطاب نے آپ کے تعلق سے ایک بہت پیاری روایت کو بیان فرمایا۔ حضرت شیخ الہدیہ بن عبد الرحیم علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور آپ نماز ادا فرماتے تو ہاتف غیب سے آواز آتی، اے عثمان ہارونی، ہم نے تمہاری عبادت نماز کو قبول فرما لیا، تم جو چاہو مانگو اور تم جس طرح سے دعا کرو ہم تمہاری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرتے اور پھر سلام پھیر کر بارگاہ رب العالمین میں التجا کرتے، الہ العالمین من اجتو تورا خواہم، میں تجھ سے اور کچھ نہیں چاہتا، بلکہ میں تجھ سے صرف تیری ہی ذات کو چاہتا ہوں۔ یعنی ہم طالب جزا نہیں ہے کہ اس عبادت کے بدلے میں ہم تجھ سے کوئی اس کی جزا چاہیں یا اس کا بدلہ چاہیں، بلکہ اے رب العالمین ہم اس عبادت کے بدلے میں ہم تجھ سے تجھ ہی کو چاہتے ہیں، تیری رضا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد عبادت کے پیچھے بھی کوئی اور دنیاوی غرض و غایت نہیں، بلکہ بقول حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہم نمازوں کے بدلے میں، ہم ان عبادتوں کے بدلے میں، ہم اس تلاوت کے بدلے میں ہم کوئی شے نہیں چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ہمیں رضا حاصل ہو جائے، ہمارا معبود جو ہے وہ ہمیں مل جائے، اور اسی لیے وہ عبادت بھی جو کرتے ہیں صرف واحد وحدہ لا شریک کے لیے۔ تو حضرت خواجہ عثمان جب یہ عرض کرتے، مولا من ازتو ترا خواہم، میں تجھ سے صرف تجھی کو چاہتا ہوں، اور تیرے سوا نہ جنت کی طلب ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، نہ کوئی عزت، نہ کوئی بڑا مقام، نہ کوئی منصب، بس یہ تو میرا ہو جا، مجھے اپنا بنا لے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی جب یہ عرض کرتے تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا، آواز آتی، اے عثمان میں نے تمہاری اس التجا کو قبول کر لیا، اس کے علاوہ بھی جو چاہو مانگو۔ تو آپ فرماتے، اے رب جب تیرا یہی حکم ہے کہ مانگو
تو میں تیرے حکم کی تعمیل میں تجھ سے مانگتا ہوں. تو کیا مانگتے؟ عرض کرتے رب ذوالجلال اگر تجھے دینائی ہے تو تیرے محبوب کی گنہگار امت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت جو بڑی خطا کار گنہگار ہے، اے اللہ تیرے فضل سے تیرے محبوب کے صدقے میں اس گنہگار امت کی مغفرت فرما دے. جب آپ یہ سوال کرتے تو رب ارشاد فرماتا اے عثمان ہرونی ہم نے تمہاری اس دعا سے اس امت کے 30,000 خطا کاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ اور سبحان صرف اللہ. اتنا ہی نہیں، صاحب سیر الاقتاب اس بات کا ذکر کر کے ارشاد فرماتے ہیں یہ صرف ایک نماز کی بات نہیں ہے، یہ 5 گانا نماز میں ہر نماز کے وقت میں رب ارشاد فرماتا اے عثمان مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، جس طرح کا سوال کرو گے یہ تمہیں عطا کیا جائے گا. یقیناً ساری زندگی آپ کی ایسے ہی گزری امت کی خیر خواہی میں، امت کی تعلیم میں، امت کی ہدایت میں، اور اسی کار ہدایت میں آپ نے ساری زندگی گزار دیا. لوگوں کو راہ خدا کی طرف مائل فرماتے رہے، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لاتے رہے، اور ایک ہی مشن آپ کا تھا، اور وہ مشن تھا کہ کس طرح امت رسول کی بھلائی کا کام ہو، لوگوں کو رسول کے دین کی طرف دعوت دی جائے، لوگوں کو رسول کے دین کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو امت رسول کو جہنم سے بچانے کی کیسی تدبیر کی جائے. اس لیے آپ ہمیشہ اس معاملے میں اس طرف کوشاں رہتے تھے اور یہ کوشش کرتے رہتے تھے کہ دین کا پیغام عام سے عام تر ہوتا چلا جائے. اس لیے جب آپ درجے کمال کو پہنچے تو آپ نے سیاحت فرمائی، ایک مقام پر آپ گزرے، آپ کے ساتھ آپ کے خادم حضرت شیخ خواجہ فخر الدین علیہ رحمت و رضوان تھے. صاحب سیر الاقتاب فرماتے ہیں آپ ایسے برگزیدہ رب ذوالجلال اور ایسے محبوب رب ذوالجلال تھے کہ جو آپ کو قبول کرتا، یعنی جو آپ کے مریدی میں شامل ہو جاتا تھا، اللہ تعالی اس بندے کو بھی اپنے محبوبوں میں شمار فرما لیا کرتا. حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس کو ہاتھ دیتے تھے اور جو آپ کا دامن اقدس پکڑ کر کے آپ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا وہ بھی محبوب الہی بنا دیا جاتا تھا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین ہندوستان پر ہماری عزت و ناموس کا محافظ، دین مصطفی کی بہاروں کو عام کر دینے والے، جن کو ہم سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم جانتے، مانتے، پہچانتے ہیں، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عطائے رسول جیسا دستگیر ہمارے ہندوستان میں ہماری ہدایت، رہبری اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اس عطائے رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان و مقام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے آخری وقت میں جب آپ کی پیشانی پر جب یہ لکھا گیا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے جو اللہ کی محبت میں جس کا وصال ہوا، تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے صاحب سیر الاقتاب کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا وہ مقام تھا کہ آپ کا ہر غلام خدا کا محبوب ہونے کا شرف ہر غلام کو حاصل ہوتا تھا جو آپ کی خلافت کے زمرے میں جتنے شامل ہوئے. حضرت خواجہ فخر الدین جو آپ کے ساتھی تھے، آپ کے خلیفاؤں میں، آپ کے خدام میں، فرماتے ایک جنگل میں ہم گئے اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے جو آگ کو جلائے ہوئے ان کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے اس کی عبادت کر رہی ہے. خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب ان لوگوں کو دیکھا تو آپ دور ہی کھڑے رہ کر کے ایک درخت کے سائے میں آپ نے قیام فرمایا، اور پھر وہاں عبادت کے لیے آپ نے قیام کیا، عبادت فرمانے لگے۔ اور پھر آپ نے اپنے خادم حضرت خواجہ فخر الدین سے ارشاد فرمایا، فخر الدین جائیے اور ان لوگوں کے پاس سے تھوڑی سی آگ لے آئیے تاکہ ہم اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ انتظام کریں، کچھ کھانا بنائیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے خادم جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا کہ تم لوگ اور ہو، ہم لوگ اور ہیں۔ یہاں سے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم جب ناکام ہوئے، واپس پلٹے، آپ نے دوسرے مقام پر بھی آپ نے بڑا تلاش کیا، کہیں آگ نہ ملی، واپس تشریف لائے اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی، سرکار یہ لوگ آگ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیوں انکار کرتے ہیں؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں اور تم لوگ آگ کی پرستار نہیں ہو، تمہیں آگ نہیں ملے گی۔ خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحب سیر الاقطاب فرماتے ہیں کہ دوبارہ وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر ان لوگوں کی طرف تشریف لے گئے، اور جب وہاں آپ پہنچے تو آپ نے حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے سامنے جب کھڑے رہے، آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ہمیں آگ کی طلب ہے، آگ کی ضرورت ہے، آپ ہمیں آگ دیجئے۔ انہوں نے کہا یہ ہماری معبود ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے اس لیے تاکہ یہ آگ ہمیں کل جہنم میں نہ جلائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عقل مندو، تم اس لیے اس کی پرستش کرتے ہو یہ تمہیں نہ جلائے، اگر ایسا ہی ہے تو اس کو دنیا ہی میں آزما لو، اپنا ہاتھ اندر ڈال کر کے دکھاؤ، کبھی تم نے غور کیا کہ یہ جلاتی ہے کہ نہیں؟ کہا اس کا کام جلانا ہے، یہ تو ضرور یہاں جلائے گی، مگر آخرت میں یہ ہمیں نہ جلائے، اس لیے ہم اس کی پرستش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، اس آگ کا کام جلانا ضرور ہے، مگر یہ جلاتی اس کو ہے جس کے لیے خدا حکم فرماتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر یہ نہیں جلاتی۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے جب دیکھا ایک آدمی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے اور اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گود سے اس بچے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپ خود ہی ان کے جلائی ہوئی آگ کے اندر داخل ہو گئے، اور جب اس آگ میں داخل ہوئے آپ، اور کچھ دیر کے بعد جب آپ نکلے تو دیکھا کہ آگ نے آپ کو کیا، اس بچے کو بھی، اور اس بچے کو کیا بلکہ ان کے کپڑوں پر دھبا بھی نہیں لگنے دیا، اور آپ بالکل صحیح سلامت اللہ کے فضل سے باہر نکل آئے۔ جب آپ باہر نکلے تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمانی نور اور بصیرت عطا فرمائی۔ حضرت خواجہ بزرگ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ باہر نکلے تو انہوں نے آپ کی اس کرامت کو جب دیکھا تو انہوں نے عرض کی کہ اے عثمان، ہمیں بھی اپنے اسی دین میں داخل فرما دیجئے جس دین کے آپ پیرو اور پرستار ماننے والے ہیں، اپنے اس رب کے دامن سے ہمیں بھی وابستہ کر دیجئے جس کے حکم سے آگ گلزار ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کلمہ طیبہ پڑھا کر کے مشرب اسلام فرمایا، اور ان کا جو سردار تھا اس کا نام عبداللہ رکھا، اور جس بچے کو آپ گود میں اٹھا کر لے گئے تھے اس بچے کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، اور پھر 2.5 سال تک
उसी बस्ती में आपने क़याम फरमाया और फिर वहां लोगों को दीन की तालीम देते रहे, उन्हें नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह की तलकीन फरमाते रहे, तालीम देते रहे, इल्म शरीयत से आरास्ता करते रहे। और फिर उसके बाद 2.5 साल के बाद आपने वहां से फिर हिजरत फरमाई और दूसरे मुकाम पर तशरीफ ले गए। यकीनन हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात वाला सिफात वो जात है जिन्होंने दीन के चिराग जलाए और दीन के ऐसी ऐसी शमों को आपने रोशन फरमाया कि आप जिस इलाके से गुजरते रहे वहां वहां दीन की रोशनी को आप फैलाते रहे। और आप ही के फैजान का ये सदका है कि हमें ख्वाजा खाजगान सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मुर्शिद कामिल हमें अता हुए। ये आप ही की निगाह इनायत का फैजान है, ये आपके परवरदा हैं, आपके परवान चढ़ाए हुए, आपके तालीम किए हुए, आपके शागिर्द, आपके खलीफा, आपके मुरीद, आपके परवरदा। ये आपकी शान है कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु को उस अजीम मनसब तक पहुंचाया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद इरशाद फरमाते, जब मैं गया अपने शायख के साथ हरम काबा में और काबतुल्लाह में जब मेरी हाजिरी हुई मुर्शिद के साथ, तो मेरे मुर्शिद ने अल्लाह की बारगाह में मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर के दुआ की, इलाही मन मोइनुद्दीन रा बदरगाह है तू सुपुर्दैम, मैंने अपने मोइन को तेरी बारगाह के हवाले कर दिया। दोस्तों, ये आपके हाथ उठे, जबान खुली, दुआ की। हजरत गरीब नवाज फरमाते हैं, इधर जबान से लफ्ज निकले, उधर हातिफे गैब से आवाज आई, उस्मान हरूनी मन मुईनुद्दीन शुमारा बदरगाह मन कबूल गर्दाने, हमने आपके मुईन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। ऐसे मकबूल बारगाह जो मुस्तजाबुद्दावात थे, आज हम उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। यकीनन ये हमारे सूफिया, ये हमारे मशाइख जिन्होंने हमें बताया कि हमको अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है, हमको अल्लाह ने इंसान बनाया है, हमको रब्बे जुल जलाल ने, और जिस तरह उन्होंने ये तालीम दी शरीयत की, तरीक़त की, हकीकत की, मारफत की, ये सारी तालीमात जो का सरचश्मा है, इसीलिए खानवादे चिश्त अहले बहिश्त की ये शान है कि इस खानवादे ज़ीशान में जितने सूफिया, मशाइख, औलिया पैदा हुए, हर बारगाह में आज भी अवाम और सारी उम्मत रसूल के लिए बिला मजहब व बिला किसी तफरीक के, बिला तफरीक मिल्लत व मजहब, हर एक के लिए आज उनके दरवाजे खुले हुए हैं। और उनका पैगाम आज भी सारी कायनात के लिए एक ही पैगाम है कि हमको अल्लाह ने इस कायनात में किस लिए बनाया है। हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमें अक्ल अता फरमाई है, उस अक्ल को हम सही इस्तेमाल करें और उस अक्ल को इस्तेमाल करके हम अच्छे बुरे की तमीज करें और हम पहचानें कि हमको खुदा ने क्यों बनाया है। यकीनन ये अल्लाह के पैगाम को आम करने वाले ये मशाइखीन और बिलखुसूस ये मशाइख चिश्त अहले बहिश्त, जिसको अल्लाह ने हिंदुस्तान की विलायत से माला माल फरमाया है, आज भी वो हमारी रहनुमाई व रहबरी कर रहे हैं। और हमें ख्वाजे बुजुर्ग की सूरत में अल्लाह ताला ने शफकतों, रहमतों और इनायतों का एक आसमान अता फरमाया है, जो आज भी अजमेर की सरजमीन पर हमारे लिए खुदा की रहमतों का जरिया है। अल्लाह ताला हमें उनके फौज व बरकत से माला माल फरमाए, उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए, और बिलखुसूस इस परेशान उम्मत की हर मुश्किलों को अल्लाह ताला आसान फरमाए और इनकी परेशानियों का खात्मा फरमाए, और रब्बिल जलाल मुहद्दिस आज़म हिंद मिशन को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।